میرے خدا تو ہے بڑا سب سے بڑا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھ کو سب کچھ دیا، اس بات کی توفیق دے، کرتا رہوں میں سب کا بھلا، نیکی کا ہے جو راستہ اس راہ پہ مجھے چلا، میرے خدا تو ہے بڑا سب سے بڑا۔ السلام علیکم، ویری ویری گڈ مارننگ۔ صبح کا ٹائم ہے، اس وقت 10 منٹ کم 7 ہے، ابھی 7 نہیں بجے۔ میں نے ناشتہ کر لیا، آج صبح ہی بھوک لگ گئی، تو میں نے کہا انتظار کیوں کرنا، جب بھوک لگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انرجی کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے ہیں جو ناشتے کے بغیر زندگی گزار لیتے ہیں، ناشتہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہے آج کا صبح کا منظر میرے گھر کا۔ بھی میں باہر نہیں گئی، پہلے سوچا واک پہ نہ جاؤں، پھر سوچا چلی جاؤں۔ منع کسی نے کرنا تھا؟ شیطان اور کون؟ ایک ہی تو ہے جو کہتا ہے بیٹھ جاؤ، ناشتہ بھی تم نے کر لیا، بیٹھ جاؤ، ٹی وی کے آگے بیٹھ جاؤ اور آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھو، چائے کا ایک اور مگ بنا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ جی ہاں، تو یہ ہماری اپنی ہی تو زندگی ہے جس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو زندگی بھی اور زندگی کے بعد کی زندگی کا بھی خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کی بات ہرگز نہ مانیں۔ جی ہاں، بالکل نہیں ماننی۔ یہ دیکھیے جناب، میرے نیمبوز ہیں جی، اور میرے دیکھیے خوبصورت بیلیں، دیکھیے کتنی پیاری لگ رہی ہے، ہلکی ہلکی بھینی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ دور ایک بلبل کہ پتہ نہیں کبوتر بیٹھا ہے اکیلا، پتہ نہیں ساتھی گیا ہوگا ناشتہ لینے یا دانہ دن کا لینے، اور ادھر بچوں کا خیال کر رہا ہے یا رہی ہے، جو بھی ہے واٹ ایور۔ تو یہ ہے آج ہماری صبح، آج کی ہماری مارننگ، اور یہ پھول ملاحظہ کر لیں ذرا ان قریب سے بھی، کتنے خوبصورت کلرز ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کے اندر سے بھی جھانک رہے ہیں، کہاں تک آ گئے ہیں، یہ دیکھیے۔ ایک چھوٹی بیل لگائی تھی، محمد میرے ساتھ گیا تھا، میرا پوتا، اور ہم لے کے آئے تھے۔ تو زندگی ہے کیسے گزر جاتی ہے، ہاں، چھوٹی بیلیں کہاں چلی جاتی ہیں، کہاں پھیل جاتی ہے۔ انسان بھی ایسا ہی ہے، کہاں پھیل جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے۔ بچے ہیں، اب کہاں چلے گئے، ہے نا جی۔ جی تو یہ زندگی ہے۔ آج صبح مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اکیلی رہتی ہیں، آپ کے ساتھ کون رہتا ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور میں بتاتی بھی رہتی ہوں، اور اب کافیوں کو تو پتہ بھی چلا گیا ہے، کافیوں کو۔ لیکن یہ ہے کہ میرے بچے باہر ہوتے ہیں، 2 بیٹیاں باہر ہیں، آسٹریلیا اینڈ انگلینڈ، بیٹا شور کوٹ میں ہوتا ہے جو کہ آج کل سرگودا گیا ہوا ہے، وہاں پر کوئی کورس ہونا ہے 6 مہینے کا، تو اس کے لیے پلیز دعا کیجئے گا۔ بڑا پریشان ہے کہ بڑا مشکل کورس ہے۔ تو کورس تو سارے مشکل ہوتے ہیں، اصل میں زندگانی ہی مشکل ہے، زندگانی کون سی آسان ہے نا؟ ہر چیز مشکل ہے، زندگی ایک کورس ہے، میں تو کہتی ہوں ہر چیز میں کورس ہے۔ میرا بھی کورس چل رہا ہے، جی ہاں، مختلف کورسز ہیں، ابو کے ساتھ رہنے کے کورسز، وجی کے ساتھ رہنے کے کورسز، اور پھر بچوں کے بغیر رہنے کے کورسز، اور پھر آپ کے ساتھ یہ باتیں کرنے کے کورسز، ہے نا؟ اور یہی زندگی ہے بس۔ تو میں نے کہا چلیں جی باہر چلے جاتے ہیں، آج تھوڑی سی واک کر لیتے ہیں۔ صبح کا سہانا موسم تو آپ کو میں نے دکھا دیا، موسم تھوڑا بدل رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے، ہلکا جو ہے نا چینج آ گیا ہے، اگر یہ دوپہر کو پھر بھی گرمی ہو جاتی ہے اور جو ہے نا بس انسان پاگل ہی ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے صبح ہماری، اور ہم چلتے ہیں اب باہر۔ چابیاں ہم نے جیب میں ڈالنی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک چابی ہوتی ہے، اور سامنے نظارہ نظر آ گیا کہ لائٹس آن ہے، دونوں گھروں کی ساتھ میں لائٹس آن ہیں، تو اب ہم کیا کریں، ہیں جی۔ اور یہ جو گھر والے ہیں ان کو میں نے اتنا کہا ہے کہ اپنے گن کا خیال رکھیں، پر کوئی فائدہ نہیں، کہہ کے جو ہے نا میں تو اب اک گئی ہوں۔ سامنے ہی نکلو تو گن نظر آتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے۔ کیا آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں؟ اگر ایسے کرتے ہیں تو پلیز ایسے نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟
پر میرے کہنے سے کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا کہ کرنا ہے. یہ دیکھیے کتنا حسین نظارہ ہے. سورج آ گیا ہے اور سورج ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک نیا دن آ گیا ہے جی. تو ذرا آج اپنے کام سیدھے کر لیں آپ, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا جی. ہاں, کچرے شچرے ذرا اپنی جگہ پہ ڈالیں اور صبح صبح واک کر لیں اور ناشتے کی عادت ضرور ڈالیں, ٹھیک ہے نا. میں لیفٹ کو جا رہی ہوں تو یہاں بھی ساری لائٹس آن ہیں. آگے رائٹ کو گھر میں بھی ساری لائٹس آن ہیں. حالانکہ آپ یہ دیکھ لیں سورج کتنا اوپر آ گیا ہے. 6 بجے بھی لائٹس آف کر دینی چاہیے, میرا تو خیال ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کسی نے لکھا تھا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی بات نہیں مانتے. بات کس نے ماننی ہے؟ بات تو وہ مانے نا جس کے دل میں جا کے لگے بات اور جو سمجھے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے. وہ کہتے ہوں گے ایسی بول رہی ہے, اس کو بولنے دو, خیر ہے, ہماری اپنی زندگی ہے, ہم جو مرضی کریں, ہے نا. جی ہاں, زندگی تو ساروں کی اپنی ہے. میں نے کب کہا ہے کہ آپ کی زندگی میری ہے, میری زندگی میری, آپ کی زندگی آپ کی. وعلیکم السلام. یہ دیکھیے کتنے اچھے بچے ہیں اور یہ روزانہ صبح صبح آ جاتے ہیں اور یہ اپنا کام کرتے ہیں. تو صبح صبح اپنا کام کر لینا چاہیے اچھے موسم میں, خاص طور پہ مالیوں کو. میرا مالی آتا ہے تپتی ہوئی دوپہر میں, کہہ کے اس کو اب تو میں تھک ہی گئی ہوں. پھر گرمی میں بھی مجھے ترس آتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے. تو بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا خیال ہے جی. اور یہ دیکھیے خوبصورت گھر اور یہ خوبصورت پھول, اور یہ پھول کا کلر کتنا پیارا ہے, آپ کو میں دکھاؤں. ماشاءاللہ بڑے شوقین اور خوبصورت گھر والے ہیں. اور آوازیں آ رہی ہیں نا, انہوں نے پرندے بھی بڑے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیے ان کے پھولوں میں ابھی تک شاندار پھول ہے. میرا تو پھول ختم ہو گیا ہے, کیسا نڈوسیا کا, کاسیا نڈوسا. ایک تو یہ نام بھی اتنا مشکل ہے نا کہ بندہ کیسے لے. ابو مجھ سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں اس کا کیا نام ہے. پھر میں نے ابو کو اس دن کہا, میں نے کہا ابو سموسا یاد رکھیں. تو بس کاسیا نڈوسا اور سموسا, تو ہنسنے لگے. لیکن ابھی پھر ان کو بھول جاتا ہے. جی ہاں, سلو ڈاؤن. تو زندگی میں جہاں آپ کو لگے کہ کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں تو سلو ڈاؤن, بریکس یہ آتے رہیں گے آپ کو. سپیڈ بریکرز جیسے یہ سڑک پہ ہے نا, ایسے آتے رہیں گے زندگی میں جگہ جگہ پہ. لیکن پریشان نہیں ہونا. میرے پاس ایک کام والی تھی, پتہ نہیں اب آج کل کہاں ہوگی. تو ہر بات پہ کہتی تھی باجی پریشان نہیں ہونا, باجی پریشان نہیں ہونا. اس کو پتہ تھا باجی بڑی جلدی پریشان ہو جاتی ہیں, پر باجی کیا کریں, زندگی میں اتنے جھمیلوں میں بندے کو پریشانی تو ہو ہی جاتی ہے نا. آپ لوگ بھی یقیناً پریشان ہوتے ہوں گے آف کورس, لیکن کوئی گل نہیں. یہ پریشانیاں جو ہے نا یہ زندگی کا حصہ ہیں. جی ہاں, یہ جو سورج ہے اور یہ سورج کی گرمی ہے, یہ نہ ہو تو پھر ہمیں آم بھی تو نہ ملے, ہے نا, ہمیں جامن بھی نہ ملے. تو یہ گرمی سردی یہ ہمیں کچھ دیتی ہیں. یہ موسم جو ہے نا ایسے تھوڑی اللہ نے بنائے ہیں. تم اپنی رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جی انسان ناشکرہ. یہ دیکھیے مرغیاں, ہاں ہاں ہاں, اچھا خوبصورت موسم ہے. سامنے سورج, ادھر پرندے تاروں کے اوپر کچھ ناشتے نوشتے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جی. فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے. اور یہ یہاں پر مرغیاں ہیں, اور یہ لوگوں نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں. اور ایک مرغا بڑا جی کھڑا ہو کے پہرا دے رہا ہوتا ہے بڑا خوبصورت. ویسے یہ مرغا یقیناً اپنی خوبصورتی پہ فخر کرتے ہوگے, ہے نا, پر فخر نہ کرنا. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت ختم ہو جائے. نہ اپنی خوبصورتی پہ فخر کرنا, نہ اپنی مال پہ, نہ اپنی اولاد پہ, ٹھیک ہے نا, اور اپنی بیویوں پہ بھی. پر اپنی بیویوں پہ کون فخر کرتا ہے نا, کیا خیال ہے. بیویوں تم بھی نہ فخر کرنا اپنے میاں پہ. زندگانی 4 دن کی, چاندنی پھر اندھیری رات. تو ادھر کدھر جا رہی ہو تم, رہتی کدھر ہو تم, ہیں جی. چلو سیر کرو, مارننگ واک ہو رہی ہے. ویل گڈ, فائن, تھینک یو جی. تو یہ ہے آج کا صبح صبح کا موسم. صبح صبح کی کہانی. اور وہ دیکھیے اوپر بھی ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے. جگہ جگہ پہ پرندے ہیں اور ان کی آوازیں آ رہی ہیں. اور نہ بندہ نہ بندے دی ذات, سوائے 2 مالیوں کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا. جی آج چھٹی ہے تو سب سو رہے ہیں, رات کو دیر سے سوئے ہوں گے, ہے نا. جی ہاں, ویکینڈ پہ تو ہم یہی کرتے ہیں کہ دیر سے سوتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, نہیں تو پتہ کیسے چلے کہ ویکینڈ ہے.
اور پھر ہم نے اٹھنا بھی دیر سے ہے ہیں جی. اور یہ دیکھیے اچھے بھلے پودوں کو نا ہم لوگ کاٹ کوٹ کے پتہ نہیں ان کی کیا شیپ بنا دیتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں. پتہ نہیں, مجھے تو نیچرل پودے ہی اچھے لگتے ہیں. بہرحال اس وقت نیچرل بیوٹی بڑی خوبصورت ہے, اگرچہ یہ شہر ہے لیکن دیکھیں بیوٹی تو آپ نے خود ہی ڈھونڈنی ہوتی ہے نا, کدھر کدھر پائی جاتی ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے ہیں نا. کسی نے مجھے اس دن لکھا کہ ہم چاہتے ہیں ہم بھی آپ کی جیسی جگہ پہ ہوتے, تو ہمارا گھر تو ایسا نہیں ہے اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا اور پودے نہیں لگ سکتے. اور میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں, گھر تو ہے نا, گھر تو آخر اپنا ہے, تو بس جیسا بھی ہے گھر ہے الحمدللہ شکر ادا کریں کہ گھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور جو کچھ میسر ہے بس اس میں ہی خوش رہنا سیکھیں, یہ بہت ضروری ہے. دوسروں کو دیکھ کے نا پریشان نہیں ہونا. اصل میں بات یہ ہے کہ دوسروں کی زندگی کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے نا. جی ہاں, آپ تو یہی سوچتے ہوں گے نا کہ اس کی زندگی بڑی اچھی ہے, یہ کیا صبح صبح اٹھ جاتی ہے, ویڈیوز بناتی ہے, گفتگو کرتی ہے, اپنا ناشتہ کرتی ہے اور اللہ خیر صلاح ہے نا, یہی سوچتے ہوں گے آپ لوگ یقیناً. جی ہاں, لیکن زندگی بڑی ٹف گزاری ہے, اور زندگی ٹف ہے جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہا نا آپ کو کہ زندگی تو ایک کورس ہے, تو کورس میں سب کچھ آتا ہے, آسان نہیں ہے یہ زندگی کا کورس. جی ہاں, خبردار یہ علاقہ ہمسایوں کی زیر نگرانی ہے. وارننگ, کیڑے ہمسائے, ادھر تو نہ بندہ نہ بندے دی ذات, کسی کو نہیں پتہ, ساتھ والے کو بھی نہیں پتہ کہ میں اس وقت باہر واک پہ نکلی ہوں, اور اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. جی ہاں, ہمیں معلوم تو رکھنا چاہیے ویسے ہے نا ساتھ والوں کا, لیکن کوئی نہیں رکھتا معلوم شلوم, اپنی دھن میں مگن ہیں, سب اپنی دھن میں مگن ہیں. وہ ملنا ملانا بڑا کم ہو گیا. لیکن اچھے لوگ بھی ہیں. آپ کو مزیدار بات بتاؤں ایک, یہ واک جو ہے نا اس کے فوائد بڑے ہوتے ہیں. میری بڑی اچھی فرینڈ بن گئی ہے واک پہ, روحی شکریہ آپ کی حلیم کا. اس کی کہانی ایسی ہے کہ میں یہاں پر واک کرتی تھی اور وہ بھی واک کرتی تھی. میں ادھر سے جا رہی ہوں تو وہ سامنے سے آ رہی ہیں. بڑا عرصہ ایسے ہی ٹائم ہوتا رہا, گزرتا گیا. پھر ایک دن ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کر لیا, اور پھر میں واک کرتے کرتے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئی, جو کہ میرے گھر کے قریب ہی ہے. میں آپ کو اکثر دکھاتی ہوں نا, وہاں پر مسجد ہے, مسجد کے ساتھ ہی ان کا گھر ہے کہیں. تو اس نے کہا میں نے حلیم بنائی ہوئی. ایسی باتوں میں ذکر ہوا کہ اس نے کہا کہ میں نے حلیم بنائی ہے. میں نے کہا مجھے تو حلیم بہت پسند ہے, یا شاید میں نے پہلے کہا کہ مجھے حلیم بہت پسند ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے آج بنائی ہوئی ہے. وٹ ایور, تو اس نے مجھے نا حلیم دے دی کٹورا بھر کے. تو میں پھر گھر گئی, قریب ہی گھر ہے, تو پھر میں نے کٹورا خالی کیا, تو میں نے بنائے ہوئے تھے کریلے, تو میں نے اس میں کریلے ڈال کے ان کو دے دیے. تو بڑا مزہ آیا. تو وہ کہتی ہے کہ شام کو پھر ہم نے ایک دوسرے کو میسیج کیا. میں نے کہا میں نے آپ کی حلیم کھائی ہے. وہ کہنے لگی میں نے آپ کے کریلے کھائے ہیں, بڑا مزہ آیا ہے نا. کبھی کبھی ایک دوسرے کے ہاتھ کی چیز بڑی اچھی لگتی ہے, کبھی کبھی کیا بلکہ اکثر بہت اچھی لگتی ہے. تو اسے میں نے ویڈیو بنائی تھی نا جس میں لے کے گئی تھی اپنی فرینڈس کو DHA کلب, اور ہم نے کھانا کھایا تھا. تو وہ جو ہے نا وہ بھی اس میں موجود تھی, روحی نام ہے اس کا. تو پھر اس کو یہ تھا کہ آپ مجھے لے گئی ہو کھانے پہ, تو میں بھی آپ کو کھانے پہ لے کے جاؤں. تو میں نے اسے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو مجھے بس حلیم بھی کھلا دینا تو کافی ہے, میں اس میں بہت خوش ہوں, مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں کہ لے جانے لجونے کی. بہرحال کہنے لگی کہ وہ تو خیر الگ بات ہے. تو کل پھر اس کا نا فون آیا کہ میں حلیم بنا رہی ہوں, اور پھر 6 بجے کے قریب وہ دے گئی. میں نے کہا میں خود لے لوں گی واک کرتے کرتے, تو اتنی سویٹ ہے کہ مجھے پہلے ہی دے گئی. تو ہے نا مزیدار بات. تو واک کے یہ بھی فائد ہوتے کہ مجھے بڑی اچھی جو ہے نا ایک فرینڈ مل گئی ہے, اور جو ہماری باتیں بھی ایک جیسی ہیں, اور ہمارے خیالات بھی ایک جیسے ہیں, اور ہماری پسند بھی ایک جیسی ہے. اس کو بھی حلیم پسند ہے, مجھے بھی حلیم پسند ہے. جی ہاں, تو بس یہ ہے زندگانی. وعلیکم السلام, خوش رہو جی. تو یہ ہے آج کی کہانی. کوئی کا دکا بندے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, اور لیکن بہت کم. یہ دیکھیے دور تک سڑک خالی اسو گم نشتہ ٹول اددی ادا خوبصورت کلے ونے الاڑی دی گوری مونگتا کنا ادا گلون ہم سمرخ کلی دی. جی
تو ہم ہیں، ہمارا سایہ ہے اور یہ صبح ہے۔ چلیے جی ہم کرتے ہیں واک، آپ دیکھیے زندگانی، ناشتہ کیجئے، انجوائے کیجئے اور پلیز اپنی لائٹیں بند کیجئے، مجھے پریشانی نہ دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ہیلو